اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے ہیں المباحث ثانی دوسری بات واجبات نماز میں۔ واجبات نماز 11 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر رکوع سجود میں جو ہوتا ہے، خود رکوع، خود سجدہ، تشہد، سلام، نماز ترتیب سے پڑھنا اور نماز میں موالات، یہ 11 ہیں۔ ان میں سے جو رکن ہیں، رکن وہ ہوتا ہے کہ رکن کی تعریف کری کہ ہے یلتی تبطل الصلاۃ بنقیصتہا عمدا و سہوا، کہ جس کی کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے عمدن کمی ہو یا جان بوجھ کے کمی ہو یا بھول کر ہو، کمی سے نماز باطل۔ کیا زیادتی سے بھی ہوتی ہے تو اس میں کا تفصیل ہے، وہ آگے آ جائے گی۔ تو یہ رکن جو ہیں یہ 5 ہیں: نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ کون سا قیام رکن ہے، اور رکوع اور سجود دونوں سجدے جو ہیں یہ رکن ہوتے ہیں۔ ایک اگر بھول کے کمی ہو جاتی ہے تو اس کی بعد میں نماز کے بعد قضا ہوتی ہے۔ اور ان 5 کے علاوہ جو باقی ہیں وہ اجزاء ہیں لیکن غیر رکنیت، رکنی نہیں ہے، واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے کہ رہ گئے ہیں اگر بھول کر تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ لا تبطل الصلاۃ بنقصہا سہوا، بھول کر رہ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ وفی بطلان بالزیادۃ تفصیل، زیادتی اگر ہو جائے تو کیا نماز باطل ہوگی، کا اس میں تفصیل ہے کون سی واجب کی زیادتی ہوئی ہے، عمدن ہوئی ہے، ساون ہوئی ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں لمبی چوڑی بات ہے۔ ھذا فی صلاۃ الفریضہ، یہ ہے نماز فریضہ میں، فی حال الاختیار، اختیاری حالات میں یہ 11 چیزیں واجب ہیں نماز واجب میں، فریضہ میں، ورنہ مستحب نمازیں تو بندہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اشارے کے ساتھ فریضہ میں یہ سارے رکن اور غیر رکن یہ واجبات 11 ہیں، اور انہی میں آگے آ جائے گا سیاتی سقوط بعض المذکورات، بعض ان 11 میں سے نماز فریضہ میں بھی ساقط ہو جاتے ہیں، الی البدل، ان کے بدلے میں کوئی اور کام کیا جاتا ہے۔ مثلا قیام جو نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں بیٹھ کر جلوس بیٹھنا اس کے بدلے میں آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بس تھوڑی سی آتی ہے اور زیادہ مقدار نہیں آتی تو اس کے بدلے میں قرآن کی کوئی اور آیات اتنی مقدار میں پڑھنے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو یعنی کچھ ان 11 میں سے ہیں جو ساقط ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے بدل میں کوئی چیز لانی پڑتی ہے۔ اولا الا بدل، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ساقط ہو جاتے ہیں اور ان کے بدل بھی کچھ نہیں لانا پڑتا، جیسے اضطراری حالت میں الحمد کے بعد جو ہم دوسری سورہ پڑھتے ہیں پہلی دوسری رکعت میں، وہ ساقط ہو جاتی ہے اضطراری حالت میں اور اس کے بدلے بھی کچھ نہیں لانا پڑتا۔ او لا الا بدل، یا بغیر بدل کے ساقط ہو جاتے ہیں فی حال الاضطرار، کما سیاتی حکم الصلاۃ النافلہ، جیسا کہ اسی بحث میں نافلہ کی باتیں بھی ہم کریں گے۔ یہ فریضہ کی بات ہو گئی اور فریضہ کی ساری آگے بحث آ رہی ہے، اور اسی بحث ساری کے مبحث ثانی میں نافلہ کی باتیں بھی آئیں گی۔ فی متاوع الفصول الآتیہ، آنے والی جو فصلیں ہیں مبحث ثانی میں، کچھ فصول ہیں، فصلیں ہیں، حرف آنے والی فصول میں متاوع یعنی ان کے اندر نافلہ کی بات بھی آ جائے گی آنے والی فصول کے اندر۔ اچھا، وہ فصول جو ہیں وہ یہ ہیں، ہیجا یعنی فصول یہ ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ نیت میں ہے۔ اچھا، نیت کو ابھی سے سمجھ لیں، پہلے وضو میں بھی بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ نیت ارادے کا نام ہوتا ہے، نہ زبان پہ لفظ جاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ دل میں لفظ داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارادہ ہے جیسے ابھی آپ کا ارادہ ہے کہ میں اٹھتا ہوں، تو آپ اٹھ جاتے ہیں، تو نہ زبان پہ اٹھنے کا کوئی لفظ جاری کرتے ہیں اور نہ ہی دل میں کوئی لفظ جاری کرتے ہیں، تو یہ ارادہ جو ہے یہ نیت ہے۔ ہاں، ارادہ جو پھوٹ رہا ہو امر خدا سے، اللہ کے حکم سے جو ارادہ پھوٹ رہا ہے وہ والا ارادہ چاہیے، جو آگے فعل کے ایجاد کرنے میں، نماز کے ایجاد میں، نماز کو وجود دینے میں وہ آپ کا ارادہ مؤثر بھی ہو، اسی ارادے نے نماز کا وجود متحقق کیا ہے۔
تو یہ ہے نیت، ارادہ جو امر خدا سے پھوٹے، جو وجود نماز میں مؤثر ہو۔ یہ ارادہ ضروری نہیں ہے کہ تفصیل اس میں ہو کہ نماز اس طرح ہوگی کہ قیام ہوگا، اس کے بعد رکوع ہوگا، اس کے بعد سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت، پھر اتنی لمبی چوڑی اندر ضروری نہیں ہے۔ اجمالی طور پر ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے۔ اچھا ہاں، یہ آگے آ رہا ہے کہ یہ ارادہ قربتاً الی اللہ والا ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ارادہ قربیہ، یہ نیت کا خلاصہ ہے۔ الارادہ القربیہ، ارادہ قربیہ، جو ارادہ اللہ کے امر کی وجہ سے آپ نے کیا ہے۔ اگر امر خدا، حکم خدا نہ ہوتا تو وہ کام ہی نہ ہوتا نا، تو ارادہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس طرح کہیں کہ ارادہ اجمالیہ ہو، قربیہ ہو، جو ارادہ امر خدا کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ پھر یہ ہے نیت۔ پھر نیت دوسری پہلی فصل نیت میں، وقت تقدم فی الوضو، وضو میں گزرا ہے کہ انہا القصد الی الفعل، نیت قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے کام کا، متعبداً بہی، اس ارادے میں آپ رب العالمین کی فرما برداری کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی یعنی اس فعل کے ذریعے سے آپ فرما برداری کر رہے ہوں گے۔ بے اضافت ہی، اس قصد، اس ارادے کی نسبت ہو الی اللہ، اللہ کی طرف، اضافہ تذللیہ، ایسی نسبت جس میں تذلل اور ذلت ہو، جیسے عبد اپنے مولا کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، تو یہ قصد تذللیہ ہو۔ اچھا یہ ہے نیت۔ فیکفی ان یکون الباعث الی امر اللہ، اس ارادے کی طرف ابھارنے والی چیز امر خدا ہے، بس یہی کافی ہے، ارادہ ہو گیا ہے۔ ولا یعتبر التلفظ فیہ، اس میں الفاظ ضروری نہیں ہے۔ لا یعتبر التلفظ بہا، اس نیت، بہا کی ضمیر نیت کی طرف جا رہی ہے، نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ ولا اختار صورت العمل تفصیلا، اور نہ ہی کام جو آپ کر رہے ہیں، عمل جو کر رہے ہیں، اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی صورت کو پہلے ذہن میں، اس کی تصویر ذہن میں حاضر کریں اور پھر اس کا قصد کریں، یہ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ولا نیت الوجوب ولا ندب، اور آگے بھی آ جائے گا کہ یہ وجوب جو ہوتا ہے اور استحباب، یہ بھی نیت میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس کام قربتاً الی اللہ کرنے کا ارادہ ہے، کافی ہے۔ ولا تمییز الواجبات من الاذان مستحبات، اور یہ تمیزیں پہلے دینا کہ جی یہ جز واجب ہوگی، اس کو وجوب کی نیت سے انجام دوں گا، اور یہ جز مستحب ہے، اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، اور صفات جو ہیں ان کا ارادے نیت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک صفت یہ مسجد میں پڑھ رہا ہوں مثلا، یا غایات، غرض کیا ہے نماز پڑھنے کی، اس کا ذکر کرنا نیت میں ضروری نہیں ہے۔ مثلا غرض یہ ہے کہ میں فحاشی سے بچ جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، یہ اغراض کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بل یکفی، یہ والی بات ہے۔ الارادہ الاجمالیہ، اجمالی ارادہ ہی کافی ہے، تفصیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ارادہ المنبعث عن امر اللہ، جو پیدا ہوا ہے اللہ کے امر سے، حکم خدا آیا ہے پھر ہمارے اندر ارادہ پیدا ہوا ہے۔ المؤثر فی وجود الفعل، اسی ارادے نے اثر دکھایا ہے فعل کے نماز کے وجود میں آنے میں۔ کسائر الافعال الاختیاریہ، جس طرح آپ کے دوسرے اختیاری افعال ہوتے ہیں، الصادرہ عن المختار، جو مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ سے صادر ہوتے ہیں، وہ مختار شخص المقابل للساہی والغافل، جو ساہو اور غفلت کی، ساہو اور غفلت ایک ہی چیز ہے، غفلت اور ساہو کی حالت میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں آتا ہے مختار شخص، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اختیاری افعال جو ہیں، ان کا جیسے آپ روزانہ ارادہ کر کے وہ کام کرتے ہیں، اٹھنے کا پہلے ارادہ کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں،
اور آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ میں بیٹھ رہا ہوں اٹھ رہا ہوں، تو نماز میں بھی اسی طرح کا ارادہ ہو تو بس کافی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ بندہ کام ایک کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ارادہ نہیں ہے، وہ والی صورت ہم نہیں بیان کر رہے، پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس یہ ارادہ ہے یعنی اس کا۔ اچھا، اور جی نیت میں، بلکہ نماز کے علاوہ تمام عبادات میں نیت میں اخلاص ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، اگر ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ کے لیے، اگر اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دیا ہے تو پھر یہ آپ کی نیت میں خلل آ گیا، اور نیت میں خلل تو نماز میں خلل، کیونکہ نیت نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اچھا، یعتبر فی الاخلاص، نیت میں اخلاص شرط ہے۔ فَإِذَا انضم الرِّيَاءُ إِلَى الدَّاعِيِ الْإِلَٰهِ، جو داعی الہی تھا آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا تھا، امر خدا، اس کے ساتھ اگر ریاکاری بھی جمع ہو گئی، تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، وہ ادھر اللہ والا عامر بھی کہہ رہا ہے کہ انجام دے رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی خوش کر رہا ہے، باطلت الصلاۃ، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ وقضا غیرها من العبادات الواجبہ والمستحبہ، اسی طرح دوسرے واجب عبادات ہوتی ہیں، مستحب ہوتی ہیں، ان میں ریا آیا تو بس ختم، اخلاص ختم، تو وہ عبادت ہی ختم۔ سواء کان الریا فی الابتداء فی الاثناء، درمیان میں ریاکاری ہو یا شروع میں ہی ریاکاری ہے تو وہ ختم۔ اچھا، ایک دفعہ ہے کہ کسی نماز کے مثلا اندر کسی جز کے اندر ریا داخل ہوا ہے، کہ مثلا سجدہ دیا تو لمبا سجدہ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں اور اس کا رتبہ بڑھ جائے ان کی نگاہ میں، یہ جز کے بارے میں ریا کیا ہے، جز میں ریا کیا ہے، یہ سجدہ ہے۔ اور جز لیں، مثلا اس نے سورہ جو ہے نا وہ پڑھنی، چھوٹی سورہ پڑھ رہا تھا اور بندے آ گئے تو اس نے لمبی سورہ پڑھیا تاکہ وہ کہیں کہ بھئی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، ریاکاری کی ہے۔ تو اب یہ ریاکاری جو جز میں ہوئی ہے، یہ اگر پوری نماز میں سرایت کر جائے، پوری نماز ہی اس کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اندر سے اس نے ریاکاری کر لیا، ساری نماز کے بارے میں جز سے شروع ہوا ہے اور ساری کے بارے میں کر کھڑا ہے، تو یہ اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر ساری نماز میں ریاکاری سرایت نہیں کر گئی بلکہ اسی جز میں ہی ریاکاری ہے تو وہ جز باطل ہے، اس جز کو دوبارہ انجام دے۔ اب جب جز کو دوبارہ انجام دیا تو وہ کیسی جز ہے؟ اگر ایسی جز ہے کہ اس کو دوبارہ انجام دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، جیسے سورہ کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، سورہ انا انزلنا دوبارہ پڑھ لی جائے بغیر ریا کے کثرت سے، تو یہاں نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسی جز ہے کہ جس کو دوبارہ انجام دیا تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، جیسے رکوع، پہلا ریاکاری والا اب دوسرا کرتا ہے تو زیادتی اس کی نماز کو باطل کرتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، وَالْأَوْرَا فِي جُزْءٍ واجب او مستحب، کسی واجب یا مستحب جز میں ریاکاری کی ہے، فَإِنْ سَرَا إِلَى الْكُلِّ، تمام کی طرف سرایت کر گئی ہے، مثلا ریاکاری پوری نماز کی طرف، بیان کان الریا فی العمل المشتمل علیہ، کہ اس جز کو جو عمل گھیرے ہوئے تھا، یعنی نماز اس سورہ کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے نا، تو اس پورے عمل میں اب پوری نماز میں ریا پھیل گیا ہے۔ بیان کان الریا فی العمل المشتمل علیہ، کہ فَإِنْ سَرَا إِلَى الْكُلِّ، کل کی طرف سرایت کر جائے، کس طرح یہ بتا رہے ہیں، بیان کان الریا فی العمل، کہ ریا اب اس پورے عمل میں ہو گیا ہے، المشتمل علیہ، جو اس جز کو مشتمل تھا، اپنے اندر رکھتا تھا، پورے عمل میں ریا پھیل گیا ہے تو نماز باطل ہے۔ او یا لازم من تدارو کے ہی زیادہ مبتلا، یا پورے عمل میں نہیں پھیلائے، وہ جس جز میں ریا ہوا ہے وہ جز باطل ہوئے، اب اس کے تدارک سے یہ لازم آئے زیادہ مبتلا، ایسی زیادتی لازم آئے تدارک کرنے سے جو نماز کو باطل کرتی ہے، جیسے رکوع کی مثال ہم نے دی ہے، تو باطل الصلاۃ، تو ان دو صورتوں میں تو نماز باطل ہے۔ وَإِلَّا، اگر پورے عمل کی طرف ریا بھی نہیں پھیلائے، جز کے تدارک سے
زیادتی مبتل بھی لازم نہیں آتی. تو اب اس جز کو دوبارہ انجام دو. لم یوجب بطلان، اب اس کا دوبارہ انجام دینا یہ موجب نہیں بنے گا نماز کے باطل ہونے کا. مثال دے رہے ہیں جہاں دوبارہ انجام دینے سے باطل نہیں ہوگی. کر ریا فی جلسہ استراحہ، جلسہ استراحہ جو 2 سجدوں کے بعد ہوتا ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد قیام کے لیے ہم اٹھتے ہیں، تو یہ جو بیٹھنا ہے اس میں ریاکاری کیا ہے، اور اٹھا ہے ریاکاری والا کر کے اور پھر واپس آیا ہے اور قربتاً اللہ والا کر رہا ہے. اذا تدارک، جب اس کا تدارک کیا ہے تو اس کی زیادتی نماز کو باطل نہیں کرتی. بس اب یہ ٹھیک ہے، اس کی نماز اب صحیح ہے. وَقَذَلْ اللَّهُ رَعَى فِي بَعْضِ أَوْصَافِ الْعِبَادَةِ. اب یہاں سے اور بات آ رہی ہے کہ نماز کی کسی صفت کے بارے میں ریاکاری کی ہے. مثلا جماعت کے ساتھ پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا، یہ نماز کی صفت ہے، اس میں ریاکاری کی ہے. تو اگر وہ صفت والی ریاکاری خود نماز میں سرایت کر جائے، اب نماز ہی ساری ریاکاری کے طور پر پڑھ رہا ہے تو پھر نماز باطل ہوگی، ورنہ نماز باطل نہیں ہوگی. وَقَذَلْهَا اللَّهُ رَعَى فِي بَعْضِ أَوْصَافِ الْعِبَادَةِ، نماز کی بعض اوصاف میں ریاکاری کیا ہے تو فلا تبطل، نماز باطل نہیں ہوگی. الا ما سرایت الریا الی الموصوف، کہ اس صورت میں باطل ہوگی جب وہ ریاکاری موصوف یعنی نماز میں سرایت کر جائے. مثلا ان یرائی فی صلاۃ جماعتا، مثلا ریاکاری کر رہا ہے نماز میں جماعت کے بارے میں. او فی المسجد، یا مسجد میں آنے میں ریاکاری کر رہا ہے. او فی الصف الاول، یا صف اول میں ریاکاری کر رہا ہے. او خلف الامام الفلانی، یا فلاں امام کے پیچھے پڑھنے میں ریاکاری کر رہا ہے. وہ مرجع ہے نا، یہ اس کے پیچھے پڑھتا ہے یہی دکھانے کے لیے تاکہ لوگ میری عزت کریں. او اول وقت میں نماز میں ریاکاری نہیں ہے، صفات میں ہے یا انہی کی مثال، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی مگر اس صورت میں کہ جب وہ ریاکاری نماز میں ہی سرایت کر جائے تو باطل ہوگی، ورنہ نماز صحیح ہوگی. اچھا، اللہ اکبر. اچھا یہ یہاں ختم. اسی کی آگے وضاحت آ رہی ہے مزید بھی کہ اما عدم سرایا، اگر نماز کی طرف سرایت نہ کرے ریاکاری اسی صفت میں ہی رہے. کما اذا را فی نفس الکون فی المسجد، اس نے ریاکاری کیا مسجد میں ہونے، کون فی المسجد، اس میں ریاکاری کیا، نہ کہ نماز میں ریاکاری. ولیکن صلی من غیر ریا، نماز بغیر ریا کے پڑھی ہے، مسجد میں ہونا اس بات میں ریاکاری کی ہے تو فلا تبطل صلاۃ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. کما انہا لا تبطل بالریا فیما ہوا خارج. اچھا یہ اور بات ہے کہ ایسی چیز میں ریاکاری کی ہے جو نماز سے خارج کی چیز ہے. مثلا کپڑا نجس تھا، اس کو پاک کرنے میں ریاکاری کی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور نماز میں ریاکاری نہیں ہے تو نماز ٹھیک ہے. وَكَذَا، کہاں گئے، کما انہا لا تبطل بالریا، جس طرح نماز باطل نہیں ہوگی جب ریاکاری ہو فیما ہوا خارج عن الصلاۃ، ایسی چیز میں جو نماز سے خارج ہے اس میں ریاکاری ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی. مثل ازالۃ الخبث قبل الصلاۃ، مثلا نماز سے پہلے نجاست دور کر رہا ہے. یا التصدق فی اثناء، یا ریاکاری کے طور پر نماز کے اندر صدقہ دے رہا ہے تو نماز سے خارجی چیز ہے. صدقہ دینا بھی نماز کی جز نہیں ہے، نہ نماز کی صفت ہے. اچھا تو یہ نماز باطل نہیں ہوگی. ولیس من الریا ما لو اتى بالعمل خالصا للہ ولکن کان یعجب یراہ الناس. کا ایک اور مثال آپ کو دوں، یہ ریاکاری ہی نہیں ہے. باطل تو ریاکاری کہتی تھی نا، یہ چیز ریاکاری نہیں ہے. وہ کیا کہ ایک بندہ نماز قربتاً اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اندر اندر سے پسند کرتا ہے کہ کاش مجھے لوگ دیکھ لیتے. تو اب اس قصد سے نہیں پڑھ رہا، قصد اس کا قربتاً اللہ، لیکن پسندیدگی اندر ہے، یہ پسند اس کی ہے. تو یہ پسند جو ہے نا یہ ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے قصد سے پڑھنا یہ ریاکاری ہے. تو لیس من الریا المبطل، وہ ریا جو نماز کو باطل کرتی ہے اس میں سے نہیں ہے. مالا وطا بالعمل خالصا للہ، جب عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن کانا یعجبہ ان یراہ الناس، لیکن اس کو پسند یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. اسی طرح دل میں خیال آ رہے ہیں کہ
کاش کوئی مجھے دیکھتا، لیکن وہ ان خیالوں سے اذیت محسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے بچا ان خیالوں سے. تو یہ خیال جو ہے یہ بھی ریاکاری نہیں ہے. کمان الخطور القلبی، دل میں جو خیال آیا ہے، لا یبطل الصلاۃ، یہ والا خیال کہ لوگ دیکھیں اور میری تعریفیں کریں، یہ خیال جو ہے یہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ اس ارادے سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. خصوصاً اس وقت تو یقیناً باطل نہیں کرتا، ویسے بھی نہیں کرتا، اور اس صورت میں تو بالکل باطل نہیں کرتا. اذا کان یتعظی بہذا الخطور، جب اس خیال سے وہ اذیت محسوس کرتا ہے. اچھا یہ ہو گئی. تو اب ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے قصد سے کام کرنا، یہ ریاکاریت ہے. اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ لوگوں کو دکھانے کا قصد ہوگا لیکن وہ ریاکاری نہیں ہوگی. ہاں تو ریاکاری کی اب تعریف پھر سے سنو تاکہ مکمل ہو جائے. ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کا قصد سے عمل کیا جائے، اور اس دکھانے کی غرض یہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کا مقام بلند ہو جائے. یہ ہے ریاکاری، بلندی مقام کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ ریاکاری ہے. اچھا اگر کوئی بندہ کی معاشرہ مذمت کر رہا ہے اور وہ اس مذمت کو دور کرنے کے لیے، نہ کہ بلندی مقام، وہ کہتا ہے میں جاؤں جس مقام کا ہوں میں وہیں رہوں، لیکن یہ حال نہ ہو لوگ اذیت دے رہے ہیں، لوگ مذمت کر رہے ہیں، تو مذمت سے بچنے کے لیے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ دی ہے. تو یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے جو نماز کو باطل کرتی ہے. یا وہ ضرر دے رہے ہیں اور ضرر سے بچنے کے لیے لوگوں کو دکھا کے پڑھ رہا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، تو یہ بھی باطل نہیں کرے گی. وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعِبَادَةِ امام الناس، لوگوں کے سامنے عبادت کرنے سے مقصود یہ اور رفع الذم عن نفسه، لوگ بے نماز فاسق فاجر کہہ رہے ہیں، تو یہ اسی مذمت کو دور کرنے کے لیے نماز لوگوں کو دکھا کے پڑھ رہا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. او ضرران آخر غیر ذالک، مذمت کے علاوہ کوئی اور ضرر ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ لم یکن ریان، یہ ریاکاری نہیں ہے. ولا مفسدان، اور نہ ہی عبادت کو فاسد کرے گی. علامہ سیاتی فی المسئلہ التالیہ، اس کی مزید وضاحت آگے والے مسئلے میں آ رہی ہے جہاں نماز کے ساتھ اور ارادے ملانے کی باتیں ہوں گی، اور کاموں کا ارادہ ملانے کی باتیں ہوں گی، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. آگے مسئلے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. اچھا یہ باطل نہیں کرتی. اور ایک صورت ہے ریاکاری ہو لیکن ہو نماز کے بعد، نماز کے اندر نہیں تھی، تو پھر ٹھیک ہے، نماز میں قربت لگی نہیں جاتا ہے، بعد والی ریاکاری کچھ نہیں. ریاء المتاخر عن العبادہ لا یبطلھا، وہ ریاکاری جو ہے ریاکاری لیکن عبادت کے بعد ہے، تو یہ عبادت کو باطل نہیں کرتے. لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے پڑھیا نماز تہجد اور یہ کیا وہ کیا، اور نماز کے بعد. کما لو کان قاصدان الاخلاص ثم بعد اتمام العمل، جیسے مثلا مثال دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد قصد اخلاص کا تھا، پھر جب عمل مکمل ہو گیا بدا لہو، اس کو اندر یہ چیز ظاہر ہوئی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یذکر عملہ رغبتاً فی الاغراض الدنیاویہ، دنیاوی اغراض کی رغبت کے لیے وہ اپنے عمل کو دوسروں کے سامنے ذکر کرے تاکہ مجھے دنیاوی فائدے حاصل ہوں، تو یہ ریاکاری متاخر ہے، تو یہ نماز کو باطل نہیں کرتی. والعجب، اچھا بھائی یہ ریاکاری ختم. عجب جو گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں تو اتنا نیک ہوں، یہ اگر نماز کے بعد ہو تو کہا یہ بھی کوئی نقصان نہیں دیتا. والعجب المتاخر لا یبطل العبادہ، گھمنڈ جو بعد میں ہے یہ باطل نہیں کرتا عبادت کو. ہاں وہ عجب گھمنڈ جو نماز کے اندر ہے تو وہ بھی کہا ویسے تو باطل نہیں کرتا، مگر یہ کہ قصد قربت کو ہی ختم کر دے. اتنا بڑا عجب گھمنڈ ہے کہ قصد قربت ہی باقی نہ رہے، تو پھر وہ نماز باطل ہوگی اس وجہ سے کہ قصد قربت نہیں ہے.
وہ کیسے گھمنڈ جو ہے قصد قربت ختم کرتا ہے؟ کہا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اس طرح سمجھ رہا ہے کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے نماز پڑھ کے، تو جب اللہ پہ احسان کر رہا ہے تو قصد قربہ کہاں گیا پھر؟ تو اس وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اما المقارن، وہ گھمنڈ جو نماز کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ ہے، فَإِنْ كَانَ مُنَافِيًا لِقَصْدِ الْقُرْبَى، اگر وہ قصد قربت کے منافی ہے، كَمَا لَوْ وَصَلَ إِلَى حَدِّ الْإِضْلَالِ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الرَّبِّ تَعَالَى بِالْعَمَلِ، کہ مثلا وہ جب پہنچ گیا اس حد تک کہ اللہ کے ساتھ اضلال کر رہا ہے۔ اضلال یعنی ایک قسم کا جو لاڈلا نہیں ہوتا، اس کو اضلال کہتے ہیں، لاڈلے پن کو، کہ میں تیری عبادت کر کے تیرا ہی فائدہ کر رہا ہوں، اس طرح کا۔ والامتنان بہ، اللہ پہ احسان کر رہا ہے، یعنی اپنے اندر ہی اندر کہ مجھے میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، بہ یعنی عمل کے ساتھ علیہ اللہ پر، تو اب قصد قربت نہیں رہے گا، اب تلل عبادت، یہ والا گھمنڈ عبادت کو باطل کرے گا۔ وَإِلَّا، اگر قصد قربت کے منافی نہیں آئے، فلا یبطلها، پھر نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 517، اس مسئلے میں ہے کہ قصد قربت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ارادہ بھی ہے، ریاکاری کا نہیں، اور ہے ساتھ ارادہ۔ مثلا کسی دوسرے کو نماز کی تعلیم، خود پڑھ رہا ہے قربتاً اللہ، اور بچوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اور تو یہ تعلیم کے قصد کو ساتھ ملا دیا اس نے قربتاً اللہ نماز کے قصد کے ساتھ، تو یہ جو ساتھ مل گیا ہے یہ نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی؟ کہا اس کو ہم کہتے ہیں ضمیمہ، قصد قربت کے ساتھ قصد تعلیم، یہ قصد تعلیم کا ارادہ، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیمہ۔ یہ ضمیمہ جو ہے یہ دوسرا قصد ہے، یہ کیا نماز کو باطل کرے گا؟ کہ اگر یہ ضمیمہ قربتاً اللہ ہو، نماز بھی قربتاً اللہ، تعلیم بھی قربتاً اللہ، پھر یہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ مطلقاً جو بھی صورت فرض کریں یہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ مطلقاً کی وضاحت کرتے ہیں، آگے آ رہا ہے عبارت میں، الضمائم الاخر غیر الریا، ریاکاری کے علاوہ کوئی اور چیز مل گئی ہے، ارادہ کسی اور چیز کا ہے، وہ ضمیمہ جو ہے ان کانت راجعہ او مباحہ، وہ راجع کام ہے، اچھا کام ہے، جیسے تعلیم الغیر، یا اچھا نہیں ہے، برابر ہے، نہ گندا نہ اچھا، مباح کام ہے۔ وَكَانَ الدَّاعِي إِلَيْهَا الْقُرْبَى، اس کام کو ساتھ کرنے کی طرف دعوت قربت کو خدا دے رہی ہے۔ کما اذا اطاع بالصلاۃ قاصدا تعلیم الغیر ایضا، نماز کا ارادہ بھی ہے اور تعلیم غیر کا بھی ارادہ ہے، اور وہ دونوں کام نماز پڑھ کے کرنا چاہتا ہے، اور تعلیم الغیر قربتاً اللہ کرنا چاہتا ہے، تو لم تضرہ بالصحہ، یہ والا ضمیمہ جو ہے یہ نماز کی صحت میں ضرر نہیں دے گا، مطلقاً یعنی چاہے نماز کا مستقل ارادہ ہو اور یہ ساتھ ملا ہو، یہ نہ ہوتا تب بھی نماز پڑھنی تھی، یا نماز کا ارادہ مستقل نہ ہو کہ یہ ہے تو ساتھ نماز ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نماز کا مستقل ارادہ نہیں تھا۔ کہا دونوں صورتوں میں، نماز کا مستقل ارادہ ہو، غیر مستقل ارادہ ہو، یہ معنی ہے مطلقاً کا، آپ کی نماز صحیح ہے کیونکہ ضمیمہ قربیہ ہے، ہم کہتے ہیں ضمیمہ قربیہ ہو۔ اما اذا لم يكن الداعی الی الضمیمۃ ہی القربہ، ضمیمہ قربیہ نہ ہو، ضمیمہ کی طرف قربتاً اللہ نے دعوت نہ دی ہو، تو فیؤدی الی بطلان الصلاۃ، اس کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی ہے، بلکہ باطل ہے۔ ایک مورد میں فتویٰ ہے، دوسرے میں احتیاط واجب ہے، دونوں مورد وہی ہے، مستقل غیر مستقل والے۔ دیکھیں تو اگر ضمیمہ قربتاً اللہ والا نہ ہو تو فیؤدی، یہ پہنچا دے گا الی بطلان الصلاۃ، کہ نماز باطل ہے، یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ان لم یکن الداعی الالہی للصلاۃ، للصلاۃ جہاں مقدر رکھیں گے کہ
نماز کے لیے جو دائی الہی ہے دعوت دینے والا وہ لم یکن محرکن و داعین بالاستقلال، وہ مستقل محرک حرکت دینے والا آپ کو مستقل دعوت دینے والا نہیں ہے، یعنی نماز کا مستقل ارادہ نہیں ہے، بلکہ نماز اور ضمیمہ دونوں کا ارادہ ہے، تو یہ فتویٰ ہے کہ آپ کی نماز باطل ہے، کیونکہ ضمیمہ ام القربہ نہیں ہے۔ بل و ان کان کذالک، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا سبب، نماز کا محرک مستقل ہے، اگر ضمیمہ نہ ہو تب بھی آپ نے پڑھنی ہے، لیکن آپ نے یہ ضمیمہ غیر قربی یا ساتھ ملا دیا ہے تو بھی آپ کی نماز باطل ہوگی، علاوت لازم کے بنا پر۔ اچھا، تو لہذا ضمیمہ ابو القربہ، ضمیمہ ام القربہ، قربیہ ضمیمہ، وہ ضرر نہیں دیتا عبادت میں، اس کے علاوہ والے ضمائم عبادت کو خراب کر دیں گے۔ مسئلہ 570 آ گیا ہے، مسئلہ نمبر 571 کہ اچھا، مسئلہ نمبر 571 میں بات ہو رہی ہے کہ نوع صلاۃ کی تعین ضروری ہے، نیت میں یہ تعین ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، نوع یعنی صبح کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اپنی قضا پڑھ رہا ہوں یا کسی غیر کی نیابتاً پڑھ رہا ہوں۔ یہ ادا کی نیت ضروری نہیں ہوتی، قضا اپنی ہے یا غیر کی ہے، یہ قضا کا قصد ہوتا ہے۔ اسی طرح تو یہ نوع کی نیت ضروری ہے۔ کبھی دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں جن کے آثار مختلف ہوتے ہیں، ایک کا اور اثر ہے، دوسری کا اور اثر ہے، تو وہاں پر بھی مثلا دو رکعتیں دونوں، لیکن ان کے آثار مختلف ہیں، تو وہاں پر آپ نے جو پڑھنی ہے اس اثر والی تو اس کا ارادہ ہو کہ یہ والی پڑھ رہا ہوں، اس اثر والی تو اس کا ارادہ ہو کہ وہ والی پڑھ رہا ہوں، تو یہ نوع کی تعین ضروری ہے، ظہر پڑھ رہا ہوں کہ اثر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں کہ عشاء پڑھ رہا ہوں۔ یہ یعتبر تعین نوع الصلاۃ التی یرید الاتیان بہا، نوع کی تعین ضروری ہے۔ ولو ما وحدت ما فی ذمہ، چاہے اس کے ذمہ ایک ہی ہے صبح والی، صرف 2 رکعت پڑھے گا، نوافل بھی نہیں پڑھ رہا، صرف 2 رکعت پڑھے گا، تب بھی صبح کا ارادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نوع ہے، یہ نوع ہے نا، اس کے افراد ہیں روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ نوع ہے، اور اوپر صلاۃ جو ہے یہ پھر جنس ہو گئی ہے جو صوم کے مقابلے میں آئے، جیسے منطق میں انسان اور فرس ان دونوں نوع ہیں اور ان کے اوپر حیوان ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک ہی نماز پڑھنی ہے تب بھی یہ تعین نوع کی ضروری ہے۔ سواء کان متمیزا غیر خارج کان متمیزا بمجرد القصد، چاہے ایک نماز دوسری نماز سے خارج میں بھی متمیز ہو، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 ہیں، تو یہ خارج میں تمیز ہے۔ ام کان متمیزا بمجرد القصد، یا ان میں تمیز صرف قصد کے ساتھ ہو، ورنہ ہے برابر، ظہر اور اثر برابر ہیں، صرف فرق قصد کے ساتھ ہے کہ یہ ظہر پڑھ رہا ہوں یا یہ اثر پڑھ رہا ہوں، تو کہا یہاں نوع کی تعین ضروری ہے۔ وصلاۃ القضاء وصلاۃ نیابہ عن الغیر، اپنی قضا ہے مثلا صبح والی اور کسی اور کی نیابت میں بھی صبح والی، تو یہاں تعین کرو کہ یہ کون سی ہے، اور اگر ایک ہی پڑھنی ہے، اپنی قضا پڑھنی ہے، تب بھی یہ قصد ضروری ہے کہ میں اپنی قضا پڑھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ يُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ فِيمَا إِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِفَرْضَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْآثَارِ، 2 یا 2 سے زیادہ نمازیں ہیں اور ان کے آثار مختلف ہیں، تو وہاں پر بھی تعین کریں۔ کما اذا کان احدهما مؤقتا دون الاخر، ایک جو ہے اس کا وقت معین ہے اور دوسری کا وقت معین نہیں ہے، اور اسی وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ تعین کر لیں کہ یہ وہی موقت ہے جس کے بارے میں شریعت نے وقت معین کیا ہے، اور دوسری ایسے ہی غیر موقت جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ تعین کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ان میں فرق ہے آثار میں، اور اگر آثار میں فرق نہ ہو اور دونوں ایک جیسی ہوں تو پھر تعین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آگے آ رہا ہے، اما ما عدم الاختلاف فی الاثار، اثر میں فرق نہیں ہے، فلا یلزم التعین، تو تعین پھر ضروری نہیں ہے۔ مثلا مثال دیکھیں، کما لو ناظر صلاۃ رکعتین مکرران،
نظر مانی ہے کہ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھوں گا. اب یہ 4 رکعتیں ایک جیسی ہیں، ان کے اثر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہاں تعین بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلی 2 ہیں اور یہ بعد والی 2 ہیں. اس طرح تعین ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے کہ منت والی یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں 4 رکعت جو 2 کر کے پڑھنی ہے، ایک یہ لو اور ایک یہ. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تعین فی مثلہ، یہاں تعین ضروری نہیں ہے. وَيَكْفِي فِي التَّعْیِین، اچھا یہ جو تعین ہے نا، اس میں کوئی لمبا چوڑا کسا ضروری نہیں، اجمالی تھوڑا سا فرق کر دیں گے یہ کون سی اور یہ کون سی. بس یکفی فی التعین فی المقامین، دونوں صورتوں میں تعین چاہے وہ 9 مختلف ہے ایک سے دوسرے کی، یا 9 ایک جیسی ہے لیکن آثار میں فرق ہے، دونوں صورتوں میں اجمالی قصد ہی کافی ہے، اجمالی طور پر فرق کر دیں یہی کافی ہے. ولا یعتبر احراز العنوان تفصیلا، تفصیلی طور پر عنوان کو اپنے پاس سیٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. فیکفی فی صلاۃ ظہر، مثلا نماز ظہر میں یہ قصد اگر ہو، مثلا قصد ما یعتبر اولا من الفریضتین بعد زوال، کے زوال کے بعد جو پہلی ہے میں یہ وہی پڑھ رہا ہوں. اب لفظ ظہر بھی اس کے دل میں نہیں آیا ہے، پہلی جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، بس اس سے تعین ہو گئی ہے، اثر سے فرق ہو گیا ہے. بس یہی فرق تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں. وَقَضَى يَكْفِي فِي مَا إِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِظُہر عَدَائِیَّہ وَأُخْرَى قَضَائِیَّہ، مثلا 2 نمازیں اس کے اوپر ہیں ظہر والی، ایک ادا اور ایک قضا. اب یہ اگر اس طرح کا ہے یہ ادا پڑھ رہا ہوں یہ قضا پڑھ رہا ہوں تو یقیناً تعین ہو جائے گی. اگر اس طرح تعین نہ کرے، اس طرح کر دے، اجمالی بھی کافی ہے کہ میرے ذمے جو پہلے آئی تھی وہ قضا ہی ہے، جو کل نہیں پڑی تھی، کل قضا ہوئی تھی اور آج کتنے گھنٹے بعد اب یہ ادا اب واجب ہوئی ہے، تو قضا پہلے سے اس کے ذمے تھی. تو اس نے کہا میں اب وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے ذمے پہلے سے ہے، جو پہلے میرے ذمے آئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. یا یہ قصد کرے کہ جو بعد میں میرے ذمے ہے میں ابھی وہ پڑھ رہا ہوں، وہ پہلے والی بعد میں پڑھوں گا، تو یہ تعین ہو جائے گی. یکفی کہاں گئے؟ وَقَضَى يَكْفِي فِي مَا إِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِظُہر عَدَائِیَّہ وَأُخْرَى قَضَائِیَّہ، ایک ظہر ادا ہے ایک ظہر قضا، 2 آپ کے ذمے ہیں مثلا. تو اتنا قصد یکفی مثلا ان یقصد عنوان واشتغلت بہ ذمتہ اولا، یہی عنوان اپنے اندر قصد کر لے کہ میرے ذمے میں جو پہلے آئی تھی یہ وہی ہے، تو بس پڑھنے لگ جائے. اور پھر دوسری پڑھے کہ میرے ذمے میں جو بعد آئی ہے یہ وہ ہے، یعنی وہ ادا. وہکذا فی سائر الموارد، دوسری تمام مقامات پہ جہاں ہم تعین کا کہہ رہے ہیں تعین اجمالی کافی ہے. اچھا، نیت میں وجوب، استحباب، ادا وغیرہ جیسی صفات ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں قضا جو ہے اس کا قصد کرنا پڑے گا کہ یہ میں قضا پڑھ رہا ہوں. اجمالی قصد ہوئی، تفصیلی نہ ہو، اجمالی کافی ہے. لا تعجب نیت الوجوب ولا الندب ولا الادا ولا غیر ذلك من صفات الامر والمامور. امر کی صفات امر نفسی ہے کہ امر غیری ہے کہ عینی ہے کہ تعینی ہے کہ تخییر، مامور بے تعینی ہے، مامور بے یعنی نماز تعینی ہے، تخییری ہے، یہ چیزیں تعینی تخییری کفائی کے واجب عینی، ان امور کا قصد ضروری نہیں ہے. بس نماز پڑھ رہا ہوں قربت اللہ، یہی کافی ہے. نام جو تبر قصد القضا، قضا کا قصد کرنا پڑے گا. کیسے وہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سے بھی کافی ہے. وَيَتَحَقَّقُ بِقَصْدِ بَدْلِيَّةِ الْمَاضِي بِهِ عَمَّا فَاتَ، کہ جو فوت ہو چکی ہے یہ اس کا بدل انجام دے رہا ہو، بس یہ قضا کا قصد ہے، یہ کافی ہے. وَيَكْفِي قَصْدُهُ الْإِجْمَالِ أَيْضًا، اجمالی قصد ہو تو بھی کافی ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، اس کو یہ تو ایک مثال ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو یہ علم ہے کہ بھئی میرے ذمہ نماز ظہر ہے. ولا یعلم انہا قضا و ادا، یہ پتہ نہیں ہے کہ قضا شکل والی میرے ذمہ ہے یا ادا والی. ظہر تو ہے، کون سی ہے؟ تو ابھی زوال کے بعد پڑھ رہا ہے، مثلا 3-4 بجے پڑھ رہا ہے،
کہ اگر ادا پڑھ چکا ہوں تو میرے ذمہ پھر قضا ہی ہے، اور اگر قضا پڑھ چکا ہوں تو میرے ذمہ ادا ہے. ایک پڑھ چکا ہوں ظہر والی اور ایک رہتی ہے، وہ میں نے جو ابھی پہلے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ادا پڑھی تھی قضا پڑھی تھی، کوئی پتہ نہیں ہے. تو ابھی میرے ذمہ ادا ہے قضا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اب یہ معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لے تو بھی کافی ہے. صاحت اذا قصد الاتیان بما اشتغلت به ذمہ تو فعلاً، کہ میرے ذمہ فعلاً یعنی ابھی جو میرے ذمہ ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں تو بھی یہ کافی ہے ارادہ. اچھا اب آپ کو مثال دے رہے ہیں، یہ ایک تھوڑی دقیق بات ہے. اس نئی بات کا نام ہے خطا فی تطبیق. یہ اس کو پہچانے، یہ بہت کام آتی ہے، خصوصاً حج میں آپ کو کام آئے گی، اس کے علاوہ عبادات میں کام آئے گی. خطا فی تطبیق کیا ہے؟ کہ بندہ ایک کام کر رہا ہے کہ یہ میں ظاہر ادا پڑھ رہا ہوں، اندر ہی اندر اس کا قصد یہ ہے کہ میرے جو ذمہ ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں اور وہ ادا ہے. اندر اس کے اندر یہ بات تھی کہ میرے اوپر جو واجب ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ادا شکل ہے. اب اس نے پڑھی اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو قضا شکل تھی. تو یہ اس کے دل میں ایک کلی ارادہ تھا کہ میرے ذمہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور اس سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو ذمہ تھی اس نے تطبیق کر دیا کہ یہ ادا ہے. میرے ذمہ اس عنوان کی تطبیق کس پر کیا ہے؟ ادا پر کیا ہے، حالانکہ اس کے ذمہ میں قضا تھی. تو اس نے پڑھی وہی ہے جو اس کے ذمہ ہے، لیکن اشتباہ اس سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ اس ذمہ والی نماز کی ادا پر تطبیق کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ذمہ قضا تھی، اس نے قضا پر تطبیق کرنی تھی. تو یہ ہے خطا فی تطبیق، جس میں ارادہ ایک کلی ہوتا ہے آپ کا، اور جزئی پر تطبیق میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ ارادہ جزیہ نہیں ہے، ارادہ کلیہ ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے جزئی پر تطبیق میں. تو اس طرح والی غلطی معاف ہے، یہ آپ کی نماز ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ وہی قضا ہو گئی ہے، آپ نے پڑھنی قضا تھی، بس ادا کا اوپر تطبیق کر کھڑے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا وہ کل ارادہ تھا کہ میرے جو ذمہ ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں. وہ اجمالی ارادہ ہو، تفصیلی یہ بات کہنا کہ میرے ذمہ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تفصیلی نہیں اجمالی ہے. جو ذمہ ہے اسی نے آپ کو اٹھایا ہے اور آپ وہی انجام دینے گئے ہیں، بس اس کی تطبیق آپ جس جزئی پہ کر رہے ہیں وہ ادا پہ کر رہے ہیں، حالانکہ ادا پہ نہیں کرنی تھی، وہ قضا پہ کرنی تھی. تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے. اسی طرح حج کے موارد میں بھی بہت سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس کو پہچان لیں خطا فی تطبیق کو. وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهَا أَدَا، نماز پڑھ رہا ہے جو اس کے ذمہ ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ وہ ادا ہے، یہیں سے خطا ہو رہی ہے، تطبیق ادا پر کر رہا ہے. فَنَوَاهَا أَدَاءً، اس نماز کی نیت کی ہے ادا کے ارادے سے ہے. تو صحت ایضاً اذا، اس کی یہ نماز صحیح ہوگی. کب؟ اذا، یہ دیکھو، اذا قصد امتثال الامر المتوجہ الیہ، کہ جب یہ کہہ دو کہ میری طرف جو امر متوجہ ہے میں وہی اسی کا امتثال کر رہا ہوں، یہ کلی قصد ہے. اور اس سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امر ادا کا ہے، جزئی پر تطبیق میں غلطی ہوئی ہے. وَإِن، تو امر جو اس کی طرف متوجہ اس کا ارادہ ہے، اس نے اس کے امتثال کا ارادہ سے ادا کی نیت سے پڑھی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہوگی. وَإِن كَانَ فِي الْوَاقِعِ قَضَاءً، اگرچہ اس کے اوپر جو جزئی تھی وہ تھی قضا، ادا نہیں تھی. تو یہاں پر اس نے امر المتوجہ الیہ، یہ کلی جو تھا، اس امر کے امتثال کا قصد کلی اس کے اندر ہے، اس امر کی تطبیق ادا پر کر رہا ہے، یہ اس سے غلطی ہوئی ہے. وَإِن كَانَ فِي الْوَاقِعِ قَضَاءً، اگرچہ اس واقع میں وہ قضا ہے لیکن اس نے غلطی سے تطبیق ادا پر کر دیا، تو یہ تطبیق میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ اس نے کلی قصد اس کے اندر ہے، اس کلی قصد کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہے اور یہ قضا انجام پا چکی ہے، آپ دوبارہ قضا انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمَوَارِدِ، یہی خطا فی تطبیق نہیں، جہاں بھی خطا فی تطبیق ہوگی وہاں پر عمل صحیح ہوگا، وہاں پر عمل صحیح ہوگا. امید ہے خطا فی تطبیق سمجھ آ گئی ہوگی.
اچھا آگے مسئلہ 573 کہ آپ جو ایک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا کی نیت کا جازم ہونا ضروری ہے. یعنی ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بندہ رش میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندر ہی اندر کہہ رہا ہے کہ اگر دھکے دے دے کے لوگوں نے ادھر ادھر نہ کر دیا تو میں نماز مکمل کروں گا، اگر لوگوں نے نہ پڑھنے دی تو پھر میں مکمل نہیں کروں گا. تو یہ نیت میں تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ والی حالت ہے. تو کہا اس طرح والی نیت بھی چل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت میں جازم اور پختہ ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ موقع مل گیا تو مکمل کر لوں گا، جو نہ ملا تو پھر رہ جائے گی. اس طرح والی نیت بھی کافی ہے. لا یاجب الجازم بالنیہ، نیت میں جازم یہ واجب نہیں ہے، پختہ ارادہ فی صحت العبادہ، عبادت کی صحت میں. فلا صلی فی ثوب مشتبہ بالنجس، ایسے کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں اشتباہ ہے کہ یہ نجس ہے یا فلاں نجس ہے، تو اس نے کہا اس میں پڑھ لیتا ہوں، اگر نجس ہوا تو پھر دوبارہ پڑھ لوں گا. یہ نیت تھوڑی سی ڈھیلی ڈھیلی ہے. تو اس میں نماز پڑھ رہا ہے احتمال طہارت ہی، کیونکہ اس کی طہارت کا احتمال ہے. وبعد الفراغ، نماز سے جب فارغ ہو گیا تبین طہارت، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ تو پاک ہے. تو یہ نیت اس کی ڈھیلی ڈالی تھی لیکن تب بھی صحیح صلاۃ نماز صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبٌ مَعْلُومُ الطَّہارَۃ، اگرچہ ایک تیسرا کپڑا بھی اس کے پاس تھا. یہ تو دو تھے نا جن میں شک تھا کہ یہ نجس ہے کہ یہ نجس ہے، ایک تیسرا تھا جو یقیناً پاک تھا، اس کو اس نے نہیں پہنا اور ڈھیلی ڈالی نیت کے ساتھ اس میں نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کپڑا پاک تھا، فلاں نجس تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے. وَقَذَا إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعِ زِحَامٍ، اسی طرح رش والے مقام پہ نماز پڑھی جائے، احتمال تمکن من الاتمام، اس کو احتمال یہ تھا کہ انشاءاللہ پوری کر لوں گا. فَإِتَّفَقَ تَمَكُّنُ، اتفاق بھی یہی ہوا کہ اس نے پوری کر لی ہے، تو یہ ڈھیلی ڈالی نیت ہے، تب بھی صحیح صلاۃ، اس کی نماز صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ زِحَامٍ، اگرچہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا تو وہاں پر رش ہی نہیں تھا، وہاں تو ٹھیک ٹھاک پختہ نیت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی تھی. کہا یہ ڈیلی نیت والی نماز بھی ٹھیک ہے. اچھا تو الحمدللہ رب العالمین. بس مسئلہ 574 اگلے درس میں پڑھیں گے.